بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے۔ میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ بر وقت ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، آرام دہ بستر کے استعمال سے منع، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے اور آرام فرمانے کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا، جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بوریے پر آرام فرما رہے تھے، جس کے نشانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اثر پر ظاہر ہو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہوئی؟ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسو کسرا تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوریے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا، جس کا مفصل قصہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اس کو چوڑا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہو جائے گا۔ میں نے ایسا ہی بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو دریافت فرمایا کہ میرے نیچے رات کو کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ وہی روز مرہ کا بستر تھا، رات کو اسے چوڑا کر دیا تھا کہ زیادہ نرم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پہلے ہی حال میں رہنے دو، اس کی نرمی رات کو مجھے تہجد سے مانا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہمارے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے چلتے ہیں، سائنس ہماری کیا کہہ رہی ہے۔ آبزرویشن آف ڈاکٹر نکسن بسٹر۔ مذکورہ ڈاکٹر نے آرام دہ بستر کے مندرجہ ذیل چند نقصانات تحقیق کیے ہیں۔ نمبر 1، ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ عام زندگی کے معمولات سے سست ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردوں پر برا اثر چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ گردوں کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور میرے مشاہدے میں ایسے مریض ملے ہیں جو آرام دہ بستر کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے مریض بن گئے ہیں۔ نمبر 4، بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں،
اگر انہیں آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ نمبر 5، آرام دہ بستر کمر کے درد کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ کمر اور پشت کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اگر مسلسل آرام دہ بستر استعمال کیا جائے یہ درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، آرام دہ بستر کے استعمال سے منع اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس۔ جیسے کہ آپ نے سنا آبزرویشن آف ڈاکٹر نکسن ویسٹر، اس نے مشاہدہ کیا ہے، 5 اس نے نقصانات بتائے ہیں جو اس کی تحقیق میں آئے ہیں کہ آرام دہ بستر نقصان ہوتا ہے۔ اور جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسترا ہوتا تھا، آپ کو میں نے سنایا، تو کیا بات تھی۔ آج کل جو ہمارے جو بسترے ہیں وہ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نرم ہو بسترا ہمارا، تو اس لیے ہمیں بیماریاں ہمیں پکڑتی رہتی ہیں۔ ہمیں جیسے کہ ہم ابھی جوان لوگ ہوتے ہیں، جوان جیسے کہ بچے ہیں ابھی 35 25 30 کے، ان لوگوں کے جسم میں درد، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، کچھ ہمارے خوراکیں ایسی ہیں۔ تو آج کا ٹاپک، آج کا موضوع یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ٹاپک، ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیا کریں۔ ایسی ویڈیو ہمارے چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے، انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کے آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔